بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ اللیل ہے۔ اس سورت کی شروع کی آیتوں کے متعلق گزشتہ آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے بیان کی گئی تھی کہ واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی قسم ہے دین کی جب اس کی روشنی پوری افق پر آسمان پر پھیل جاتی ہے، وما خلق الذکر والانثى قسم اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو، مرد اور عورت کو، نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اس پہلی تین آیت میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دین کی قسم کھائی، مرد عورت نر اور مادے کی قسم کھائی، اور آگے فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال الگ الگ ہیں، متفرق ہیں، مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یہاں سے اللہ رب العزت نے دو گروہ کو بیان کیا، دو جماعتوں کے اعمال کو بیان کیا۔ ایک جماعت تو کامیاب ہے اور ایک جماعت ناکام ہے۔ ایک جماعت تو جنت والی جماعت ہے، دوسری جماعت جہنم والی جماعت ہے۔ کامیاب جماعت اور جنت والی جماعت کے عمل کیا ہے؟ تینوں کے تین عمل کو بتائیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو اچھا عمل کر رہے ہیں، ایک برا عمل کر رہے ہیں۔ ایک انسان تو وہ ہے جو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو صبح شام وہ بھی عمل کرتا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی سعی، اس کی محنت، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رضا والے اعمال، جنت والے اعمال کون سے ہیں؟ تو تین عمل کامیابوں کے بتائے، تین عمل ناکام قوموں کے بتائے۔ کامیاب قوم کا عمل کیا بتایا؟ من آتا، کہ کامیاب وہ ہے اللہ کی نظر میں، جنتی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے۔ اس کے مقابل وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو ناکام فرقہ ہے، ناکام جماعت ہے، جہنم والی جماعت ہے۔ من بخل، وہ بخل کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ مال انہیں عطا فرمایا ہے اس مال میں وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو پہلی صفت آتا بتائی کامیابوں کی اور ناکاموں کی بخل بتائی، کہ جو بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، دولت عطا فرمائی، تو ان کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ میں بھی اللہ کا ہوں، میرا مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، میری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر میں نے اپنے مال میں سے جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہی کام، وہی مال آخرت میں مجھے کام دے گا، ورنہ دنیا کا مال تو میرے وارثین کے لیے رہ جائے گا۔ اس لیے کہ شہزادہ جب بادشاہ بنا، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا۔ جب شہزادہ بادشاہ بنا تو اپنے باپ دادا کے شاہی خزانوں کے دروازے اس نے کھول دیے، اور رعایا میں، عوام میں، پبلک میں اعلان کر دیا جس کو چاہیے ضرورت مندوں آ کے لے جائے، اور خوب عوام کی، پبلک کی سخاوت کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، یتیم ہے، غریب ہے، فقیروں پر خوب اپنے مال و دولت کو خرچ کر رہا ہے۔ تو اس کا جو وزیر تھا، جو اس کے باپ کا بھی وزیر تھا،
اس وزیر نے شہزادے کو سمجھایا کہ آپ کے باپ دادا نے بڑی محنت سے ان خزانوں کو جمع کر کے رکھا ہے، آپ ان خزانوں کو رعایا پر اسراف سے خرچ نہ کرو۔ اس شہزادے نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس شہزادے نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس مال کا مالک بنایا ہے، اس اللہ نے مجھے اس مال کا چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ میں مال کی حفاظت کرتا رہوں، جیسے مجھ سے پہلے لوگ گزر گئے مال کی حفاظت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے مجھے اس مال کا چوکیدار نہیں بنایا کہ میں پوری زندگی مال کی نگرانی کرتا رہوں، اس کی حفاظت کرتا رہوں، چوکیداری کرتا رہوں۔ اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا ہے، اور جہاں میری مرضی آئے گی اس مال کو میں خرچ کروں گا۔ تو بڑا بہترین وہ شہزادے نے جواب دیا۔ تو آج بھی انسانوں کا حال یہ کہ انسان آج اپنے مال پر اس کا مالک نہیں بنا ہے، بلکہ اپنے مالوں کا چوکیدار بن کے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ نہ خود اپنی ذاتوں پر خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ پوری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال کہتا ہے، اور موت کا فرشتہ آتا ہے، جو کچھ اس نے جمع کیا تھا وہ سب یہیں کہ یہیں رہ جاتا ہے، یہ موت کی گھاٹ اتر کر قبر کی منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ کتابوں میں ایسے ایسے واقعات بھی سخاوت کے لکھے ہوئے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، بزرگان کرام جن کی دلوں میں آخرت کی فکر ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں، انہوں نے کس طرح سے سخاوت کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بزرگ تھے، رات کے وقت میں ان کے گھر میں ایک چور گھس آیا۔ اس نے بہت تلاش کرا کچھ مل جائے، غریب تھے، اللہ والے تھے، فقیرانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے بہت تلاش کرا گھر میں کچھ سونا چاندی مل جائے، کچھ پیسے مل جائے، درہم دنانیر مل جائے۔ اس نے ادھر ادھر بہت تلاش کرا، کچھ بھی اس کو نہیں ملا۔ ان فقیر کو، ان اللہ والوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ میرے گھر میں چور گھس آیا ہے، بہت تلاش کر رہا ہے۔ اس کے جو جانے کا راستہ تھا، جس کمبل کو اوڑھ کے سو رہے تھے، وہ کمبل اس کے جانے کے راستے میں ڈال دی، تاکہ یہ اللہ کا کوئی بندہ ہے، ضرورت کی وجہ سے میرے گھر میں آ گیا ہے، تو لہٰذا یہ ضرورت کی وجہ سے میرے گھر میں آیا ہے، تو یہ اللہ کا بندہ میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ کیسے اللہ والے تھے، کیسے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کیسی تھی، آخرت کی محبت کیسی تھی، اللہ کے بندوں سے کیسی محبت تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو تیرے بازو والے کے ساتھ دشمنی ہے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تیری تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بات چیت بند ہے، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے فارسی زبان کا ایک شعر ہے کہ بخیل کے متعلق ایک شعر ہے، بخیل اگرچہ زاہد بحر و بر، بخیل زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ یہاں پر کامیابی والوں کی ایک علامت، ایک عمل تو یہ بتایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کے مقابل میں ناکام لوگوں کا یہ عمل بتایا وہ اللہ کے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے کہ بخیل اگر زاہد بحر و بر، اگر وہ زمین کا بھی زاہد بن جائے، سمندر کا بھی زاہد بن جائے، زاہد کے معنی زہد، بے دنیا سے بے رغبتی کرنے والا، اللہ کی نیک بندگی کرنے والا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، عبادت گزار۔ تو کہتا اگر زاہد، اگر کوئی بخیل ہے، دنیا کا بھی، زمین کا بھی، سمندر کا بھی، وہ زاہد بن گیا، زہد کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، لیکن حدیث کے حکم سے وہ جنتی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سخی شخص جو ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب من اللہ و قریب من الجنہ و قریب من الناس۔ جو اللہ کے راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں سے قریب ہوتا ہے، وہ بعید من النار، وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، مال میں بخل کرتا ہے، تو بخیل
قریب بعید من اللہ و بعید من الجنہ و بعید من الناس، کہ بخیل شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، وہ جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، وہ قریب من الجنہ اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ مشکاہ شریف کی روایت ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاہل ایک عبادت گزار بخیل، ایک عبادت گزار بخیل ہے اور ایک جاہل ہے جو سخاوت کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سخاوت کرنے والا جاہل یہ بخل کرنے والے عابد سے بہتر ہے، کہ ایک انسان وہ ہے جو جاہل ہے، عبادت میں اتنا آگے بڑھا ہوا نہیں، لیکن سخی ہے، اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ عبادت گزار ہے، بخیل ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جاہل سخی عبادت گزار بخیل سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے نزدیک مقرب اور محبوب کون ہے، اور تیرے نزدیک نفرت والا شخص کون ہے؟ تو شیطان نے کہا میں اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جو عبادت گزار بخیل ہے۔ عبادت گزار بخیل کو میں بڑا محبوب رکھتا ہوں، بڑا پسندیدہ ہے، اور میں اس شخص سے بڑی نفرت رکھتا ہوں جو عبادت گزار تو نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن وہ سخاوت کرنے والا ہے۔ جو عبادت گزار ہے اس سے میں بے نیاز ہوں کہ اس کا بخلی اس کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا، مجھے اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بخلی کی صفت اس کی زندگی میں ہے، اس کی زندگی میں ہے، وہ بخل اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ جیسا کہ مشکاہ شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک سخاوت کی ایک درخت ہے، وہ سخی آدمی اس سخاوت کے درخت کی ٹہنی کو پکڑے گا، وہ ٹہنی اس سخاوت کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے۔ دنیا میں جو انسان بخل سے زندگی گزارتا ہے تو وہ بخل جہنم میں ایک درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی اس بخیل کو پکڑ لے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ جو انسان عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، میں اس سے بے فکر ہوں کہ اس کا بخل اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ وہ جو جاہل ہے لیکن سخاوت ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والا ہے۔ مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ بہت سے مقامات پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا انعامات کو بیان فرمایا کہ جو بندے اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی مال و دولت میں دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو بندہ دنیا میں بھی بخل سے کام لیتا ہے تو آخرت میں بھی تو اس کو عذاب جہنم میں جانا ہی پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے مال میں برکتوں کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرما رہا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ اس کو 10 گنا واپس لوٹائے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی کسان نے اپنی زمین میں 1 گیہوں کا دانہ ڈالا، اس 1 گیہوں کے دانے کے بدلے میں 1 درخت کا پودا نکلا، اس سے 7 شاخیں نکلی، 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے۔ اس نے 1 دانہ ڈالا تھا، 1 دانے کے بدلے میں 700 دانے نکلنے۔ ایک انسان جب تو اپنی محنت سے 1 دانہ زمین پر ڈالتا ہے، اللہ اس کے بدلے 700 تمہیں لوٹاتے ہیں، تو تم بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ 700 گنا تمہیں واپس کرے گا۔ آخرت میں بھی 700 گنا اس کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا اور دنیا میں اس کا بہتر بدلہ بھی تمہارے مال و دولت میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو من آتا پہلی صفت بیان فرمائی جو اللہ کے راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی واتقا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔
اور جہاں یہ تقوی کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں تقوی گویا کوئی پہاڑ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا کہ تقوی یہ تو ہمارا کام نہیں، ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے۔ ہماری ذہنوں میں ہم نے تقوی کو اتنا بھاری عمل بنا لیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ تقوی تو وہ تو کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اسی کے زندگی میں آ سکتا ہے۔ ہم لوگ تقوی اختیار نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے نہیں بن سکتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، شیطان نے بہت غلط بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دی ہے۔ تقوی کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ اگر مشکل چیز ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ نے جگہ جگہ پورے قرآن کریم کو تقوی کی آراز، تقوی کی آیتوں سے آراستہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تقوی کس کا نام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آ جائے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے، کوئی عمل کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، میرے لیے اس کے کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ناجائز ہے اس کے قدم پیچھے ہٹ جائے، اللہ کا دھیان اس کے دل و دماغ میں آ جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے ایمان کی تعریف بھی بیان کی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے امید اور خوف کا، انہی دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ کہ جب بندہ کوئی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، اللہ کی ذات سے اس کو امید ہو وہ اللہ میرے عمل کو قبول کر لے گا۔ اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، انسان کوشش تو یہ کرے میرا رب مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، وہ روزانہ میری پرورش کرتا ہے، وہ روزانہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اس نے مجھے معاشرے میں عزت دی ہے، رہنے کو مکان دیا ہے، مجھے معاشرے میں اچھا مقام دیا ہے، اس نے اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا، میں اس کا حکم کے خلاف کیسے زندگی گزاروں؟ مجھے اس کو ناراض نہیں کروں گا۔ لیکن اگر شیطان نے انسان کو بہکا دیا، نفس کا تقاضا ہو گیا، غلطی سے گناہ سرزد ہو گیا، فوراً دل میں ایک جھٹکا لگ جائے، دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ غلط کام کر لیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان غلطی نہیں کر سکتا ہے، انسان گناہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہیں کہا گیا۔ انسان، ہمارے نبی نے تو فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے جو گناہوں سے معصوم ہے، فرشتوں کی ذات ہے جو گناہوں سے معصوم ہے، لیکن فرشتوں کے علاوہ، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت والوں کے 3 اعمال بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا، جو اللہ کے راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بات تھوڑا سمجھ لیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں جب بھی کسی مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب کی مدد کرنے کا دل و دماغ میں کبھی خیال آتا ہے تو شیطان فوراً دل میں بات ڈالتے تیرے پاس ہے ہی کیا؟ تو کہاں مالدار ہے؟ تیرے پاس کہاں اتنا زیادہ بینک بیلنس ہے؟ تو کہاں مسجد میں دے گا؟ کہاں غریبوں پر خرچ کرے گا؟ تیرے خود کے اپنے جھمیلے ہیں، خود کے بیوی بچوں کا نظام ہے، تجھے خود کا کاروبار کا، گھر کا نظام کو دیکھنا ہے۔ انسان پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا اپنی ساری جائیداد کو اللہ کے راہ میں لگا دو۔ اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راہ میں دیتے رہے۔ اللہ اس مال میں ایسی برکت دے گا کہ اگر آپ کے پاس 5,000 روپے ہیں، اگر آپ ان ہزاروں میں سے 100 روپیہ اللہ کے راہ میں نکال دو گے، گویا ایسا ہی ہے جو کروڑ پتی ہے اور وہ اپنے کروڑ روپے میں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ بھی ایسے
ایسے ہی ہیں کہ آپ کے پاس 1000 کی رقم ہے، اب ان ہزاروں میں سے 100 روپے نکال رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بالکل ایسا ہی ہے جو کروڑ پتی ہو کر لاکھوں روپیہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ جب اللہ بھی دیکھے گا میرے بندے کے پاس ہے ہی تھوڑا، اس میں سے بھی ہر مہینہ جب اس کی تنخواہ آتی ہے، اس کی سیلری اس کے ہاتھ میں آتی ہے، جب بھی ہر مہینہ اس کا پیسہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ پہلے مسجد کے گلے میں ڈال دیتا ہے، پہلے کسی فقیر کو دے دیتا ہے، پہلے کسی یتیم کے ہاتھ میں کچھ روپیہ دے دیتا ہے، پھر اللہ اس کے ہزاروں کو لاکھوں میں اور لاکھوں کو کروڑوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہم پہلے سے یہ مزاج بنائیں کہ لاکھوں کے ہم مالک بنیں گے تب ہم خرچ کریں گے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ نے جس پوزیشن میں رکھا ہے اسی پوزیشن میں سے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ، اللہ دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ تو فَأَمَّا مَنْ آتا، جو اللہ کے راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور دوسری صفت بیان فرمائی جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے پارہ جب ہم پہلا صفحہ کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ کی دوسری طرف سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ تعالی نے کچھ صفتوں کو بیان فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہدایت ہے، کتاب قرآن کریم ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کی زندگی میں تقوی ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کے کام دیتی ہے۔ اور متقی بندے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی کیا صفاتوں کو بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی بندے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے متقی کی صفت مال کو خرچ کرنے کو بتایا۔ تو فَأَمَّا مَنْ آتا، کہ وہ بندے جو اللہ کے راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت ایمان والوں کی، جنت والوں کی، کامیابیوں کی یہ بتائی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو حسنہ کی تصدیق کرتے ہیں، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہر اچھی چیزوں کو وہ تصدیق کرتے ہیں۔ حسنہ کا تفسیر میں مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں، حسنہ سے مراد کلمہ توحید ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، جو ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، جو ایمان کو سچا جانتے ہیں، ایمان کے احکامات کو سچا جانتے ہیں۔ یہ تین صفتیں اللہ تعالی نے جنت والوں کی بتائی۔ آگے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جب بندہ اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے، تقوی بھی اختیار کرتا ہے اور ایمان کی تصدیق بھی کرتا ہے، وہ ایمان والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اللہ فرما رہا ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔ ہم اس کے لیے ایسے کاموں کو آسان کر دیں گے جو جنت والے کام ہوں گے۔ اللہ دنیا میں عبادتوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے جو جنت والے اعمال ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھنڈی کے زمانے میں صبح کی نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، گرمی کے موسم میں رمضان کے روزے رکھنے بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو لاکھوں روپے زکوٰۃ نکالنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جتنے جنت والے اعمال ہیں اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، بلکہ وہ جنت والے اعمال، نیک اعمال اس کی فطرت، اس کی طبیعت بن جائے گی، اسی طرح وہ اعمال کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جن کو اللہ نے مال دیا، جہنم والوں کے 3 عمل بتائے، اوپر جنت والوں کے 3 عمل بتائے، یہاں جہنم والوں کے 3 اعمال بتا رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کو گن گن کے رکھا کرتا ہے، اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھا کرتا ہے، کسی پر خرچ نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے اور بخیل بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اور وہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وہاں تقوی کے مقابلے میں واستغنا لے کر آئے، وہاں جنت والے
عمل تو دل میں خوف ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، واستغنا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے نیاز ہو گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں، میرا جسم ہے، میری باڈی ہے، میری جوانی ہے، میں جیسے چاہوں گا اپنی زندگی گزاروں گا، میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں گا اس کو عیاشی میں لگاؤں گا، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارتا ہے، یہ جہنم والوں کی اعمال ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو حسنہ کی تکذیب کرتا ہے، اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے، وہ ایمان کے کلموں کو جھٹلاتا ہے، قرآن کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، نبی کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے، یہ تین اعمال جو ہے جہنم والوں کے اعمال ہے۔ اللہ فرما رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جب اس کی زندگی میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، وہ ایمان کے احکامات کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ بخل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو ہم جہنم والے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، پھر اس کے لیے گناہ کے کام میں کرنا اس کو مزہ آئے گا، وہ گناہ کے کام میں زندگی گزارتا ہے، وہ عیاشی میں زندگیاں گزارے گا، وہ زنا کے راہ پر چلے گا، وہ سود کی راہ پر چلے گا، ہر گناہ کے کام میں اس کو لذت محسوس ہوگی، وہ گناہ کے کاموں کو ہم اس کو آسان کر دیں گے، وہی گناہ کے کام اس کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ تو یہ تین صفتیں ہماری زندگی میں بھی ہمیں کامل درجے کی اتارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کو ٹٹولے، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس بات کو سوچیں کہ میری زندگی میں عطا ہے یا بخل ہے، میری زندگی میں تقوی ہے یا استغنا ہے، میں اچھی چیزوں کی، ایمان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں یا جھٹلاتا ہوں، اور ان اچھی تین صفتوں کو اپنی زندگی میں کامل درجے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔